نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے آفتاب رسالت۔ ایک زمانہ دنیا میں وہ تھا کہ ہر طرف ظلمت و اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کے خاتمہ کے لیے سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی بعثت سے قبل کا دور انتہائی ظلمت کا دور تھا۔ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس زمانہ میں موجود نہ ہو۔ جہالت کی برائیاں، بد اخلاقی کی برائیاں، بد عملی کی برائیاں، بد اعتقادی کی برائیاں، الغرض جتنی برائیاں ہو سکتی تھیں وہ سب اس دور جاہلیت میں موجود تھیں۔ اس لیے حدیث نبوی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کی طرف نگاہ کی تو غضب آلود نگاہ سے دیکھا، پوری دنیا میں ظلمت ہی ظلمت تھی، ہر جگہ برائی پھیلی ہوئی تھی، سوائے چند اہل حق کے جو پہاڑوں میں گھاٹیوں میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا کے اندر موجود رہے گا۔ جب ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، اسی وقت قیامت قائم کر دی جائے گی۔ گویا کہ اس عالم کی حیات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے نام سے ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی دور ایسا نہیں آیا اور نہ آئے گا جس میں حق کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ بس جب دنیا کو ختم کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ دنیا والوں کے سامنے اس شان سے تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں سورج تھا، بائیں ہاتھ میں چاند۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ یہ سورج ہوگا جو آسمان پر چمکتا ہے، یا یہ چاند ہوگا جو رات کو چمکتا ہے۔ یہ چاند سورج ان کی کوئی حیثیت اور وقت اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک نہ تھی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے سامنے ان انوار کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راہ حق کی دعوت دی اور پورا عرب دشمن ہو گیا تو قریش نے مل کر ابو طالب کو واسطہ بنایا اور کہا، خدا کے لیے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ وہ جو چاہیں ہم سے لے لیں، مگر جو دعوت دینا شروع کی ہے اس سے وہ رک جائے۔ اگر مقصد یہ ہے کچھ روپیہ پیسہ جمع ہو، سونا چاندی جمع ہو، تیری قوم اس کے لیے تیار ہے کہ پورا ملک کے سونا اور چاندی جمع کر کے تیرے قدموں پر لا ڈال دیا جائے، اور اگر حسن جمال مقصود ہے تو قریش کی بیٹیاں حاضر ہیں، جس کو تو چاہے قبول کر لے۔ اگر سرداری مطلوب ہے تو آج سے ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ پورے عرب کا بادشاہ تسلیم کر لیں، اور ہم تمہارے سامنے رعیت کی حیثیت سے آ جائیں، تو تمہارا مقصد ہو کر لو، مگر خدا کے لیے ہمارے معبود کو جو ہم نے بنا رکھے ہیں ان کو کچھ مت کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، کہہ چکے جو تم نے کہنا تھا، قوم کا پیغام تم سنا چکے۔ ابو طالب نے کہا، سنا چکا۔ فرمایا،
کہ میرے طرف سے تم یہ کہہ دو میری قوم تو اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے تب بھی میں یہ کلمہ کہنا نہیں چھوڑوں گا جو میں زبان سے نکال چکا ہوں، دنیا میں اس کلمہ کو پھیلا کر رہوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے تو ہاتھ میں یہ چاند سورج نہیں تھا۔ اس چاند سورج کی تو کوئی وقت اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ آپ اس شان سے آئے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں اللہ کی چمکتی ہوئی کتاب تھی جو سورج سے زیادہ روشن تھی، اور بائیں جانب قلب محمد تھا جس میں اخلاق کی نورانیت بھری ہوئی تھی۔ تو ایک طرف چاند کے جس کی روشنی علم خدا بندی کی تھی، قرآن کریم اس سے لبریز ہے، اور ایک طرف اخلاق محمد کی روشنی تھی جو قلب محمد میں بھرے ہوئے تھے۔ دونوں چیزوں کو لے کر آپ دنیا والوں کے سامنے تشریف لائے تھے، ایک چمکتا ہوا علم اور ایک چمکتے ہوئے اخلاق، ایک روشن کتاب، ایک روشن دل۔ غور کریں کہ نبوت کی بنیاد ہی دو چیزوں کے اوپر ہے، ایک علمی کمال، ایک عملی کمال۔ یہی دو نوعیں ہیں جو تمام کائنات کی سعادت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔